آتش باز جو بد امنی کا ملک و قوم کو درپیش ہو خطرہ، جو بد امنی کا ملک و قوم کو درپیش ہو خطرہ، مقرر امن کا ایسے میں ہم آواز ہوتا ہے۔ جو شعلہ بار تقریروں سے اپنی آگ برسا دے، مقرر وہ نہیں ہوتا، وہ آتش باز ہوتا ہے۔ اس خطے کا عنوان ہے بیرنگ خط۔ ڈاک خانے نے بڑھائے ہیں خطوں پر جب سے دام، ڈاکیے بھی گھر سے غائب اب مجھے پانے لگے۔ اس جفاجو کی نئی طرز ستم یہ دیکھیے، روز میرے نام کے بیرنگ خط آنے لگے۔ دو خطے پرانے کیا فرمان ہے کہ شرابی سے یہ دیہاتی نے پوچھا، نئی دلی یہی ہے میں جاؤں؟ وہ بولا میں بتاؤں گا، مگر تم مجھے پہلے بتاؤ میں کہاں ہوں۔ صبح سے بچہ خفا ہے، دودھ پیتا ہی نہیں۔ مجھ سے بیگم بولی، کوشش کیجئے کچھ آپ بھی۔ ہنس کے بیوی سے کہا، میں نے پریشان ہونا، تم دودھ تو یہ بھی پیے گا اور اس کا باپ بھی۔ دیکھیے یہ 3 شعر کا قطعہ ہے، اس کا عنوان ہے مصرع اول اور مصرع ثانی۔ ایک شاعر کے یہاں پر رات 2 بجے ہوئے، ایک شاعر کے یہاں پر رات 2 بجے ہوئے، ایک شاعر کے یہاں پر رات 2 بجے ہوئے۔ باپ نے سمجھا کہ شاید ایک کی مہمانی ہے یہ۔ ساس کے ہاتھوں پہ لڑکا دیکھ کر بولے، جناب سچ تو یہ ہے، حاصل شرح غزل خوانی ہے یہ۔ گود میں لڑکی کو دے کر نرس نے ہنس کر کہا، مصرع اول تھا وہ، مصرع ثانی ہے یہ۔ دیکھیے ایک نظم سنا رہا ہوں میں، اس کا عنوان ہے چچا غالب مسجد کے زیر سایہ۔ دیکھا ہلال میں نے یہ کل رات خواب میں، غالب کھڑے ہیں مسجد شاہ جہاں کے پاس۔ حیران ہو کے میں نے کہا، آپ اور جہاں؟ جانے جہاں کے پاس نہ پیر مغاں کے پاس۔ کہنے لگے کہ دوست بیاں کیا کروں میں حال، جنت میں جا کے ایسا پشیماں ہوا کہ بس جب وعدہ طہور میں پینے پہ ڈٹ گیا، 2-4 بوتلوں ہی پہ آئی سزا کے بس۔ پھر بولے، چھوڑو ذکر وہاں کا، بتاؤ یہ بے موقع تھا یہاں پہ جو بازار کیا ہوا؟ وہ چاٹ والے اور وہ کبابی کہاں ہیں اب؟ میں چاہتا ہوں منہ کا سمجھ جائے ذائقہ، نظارہ جمال نہ کیفیت و سرور، تحقیق کی چشم مست نہ رندوں کا اضطراب۔ آخر مجھے بتاؤ تو ہے انقلاب کیا؟ جب کہہ چکے تو میں نے کہا، محترم جناب بعد وفات بھی ہے وہی حسرت نگاہ، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے، ذوق طلب کا اسی تقاضا کہ اب تلک مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے۔ دلی ہے شاہراہ ترقی پہ گامزن، جو تھے کبھی یہاں کے وہ حالات اب نہیں، بھوں پاس آنکھ تو ہے جناب اسد مگر مسجد کے زیر سایہ خرابات اب نہیں۔ ہماری مسجد میں